الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ عام دنوں میں درود پڑھیں تو بھی بڑی برکتیں ہیں، مگر جمعہ کا دن سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم قرآن کریم فرقان حمید کی مبارک آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ بالخصوص ہم ان آیتوں پر گفتگو کرنے کی، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں میرے رب عز و جل نے براہ راست مومنوں سے بات کی ہے، ایمان والوں سے بات کی ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت کو سمجھنا چاہیے، انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، مگر یہ جو آیتیں ہیں یہ براہ راست مجھ سے اور آپ سے ہمارے رب کریم نے بات کی ہے۔ آج جو آیت میں نے تلاوت کرنی ہے وہ قرآن پاک کی طویل ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ کافی طویل ایک آیت نارملی اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ کافی طویل آیت ہے، اور سبحان اللہ کیا زندگی گزارنے کا فارمولہ ہمیں ہمارا قرآن دے رہا ہے۔ ہمارا قرآن ہمیں دنیا بھی سکھاتا ہے، آخرت بھی سکھاتا ہے۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے، آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، دنیا والوں کے ساتھ برتاؤ اور معاملات کیسے رکھنے ہیں، اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے، سب ہمارا قرآن سکھاتا ہے۔ یعنی آج اگر میں یہ کہوں کہ جو میں آیت تلاوت کرنے جا رہا ہوں تو یہ کاروبار، جاب کرنے والے، قرض دینے والے، قرض لینے والے، بلکہ زندگی کے بہت سارے معاملات میں خاص طور پہ ایگریمنٹ کی کیا اہمیت ہے، یہ قرآن پاک ہمیں بیان کر رہا ہے۔ جی ہاں، میں کوئی دنیا کی اکانومی کی، بزنس کی بک سے کوئی بات نہیں سنانے جا رہا، میں آپ کی اور ہمارے رب عز و جل کا کلام، اور کلام کی بھی وہ آیت جس میں ہم مومنوں سے اللہ نے ڈائریکٹلی براہ راست بات کی ہے۔ اچھا، یہ قرآن پاک کی آیت تیسرے پارے میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ پہلے تلاوت سنیں گے، پھر ترجمہ، اور پھر اس کے تحت انشاءاللہ ہم کچھ سمجھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ
ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ایک ہی آیت اتنی ڈیٹیل میں ہے، اب ذرا غور سے اس کا ترجمہ سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سمجھیں گے کہ کس خوبصورت انداز میں زندگی آسان بنانے کا فارمولہ ہمیں اللہ کا پیارا کلام دے رہا ہے۔ ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، ڈائریکٹ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں کچھ کمی نہ کرے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، یا پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے 1 عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مدت تک لکھنے تک اکتاؤ نہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ لکھا کرو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا، اب میں ذرا اس کی جو تفسیر ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ یقین کریں یہ آیت ایسی ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھ جائیں نا، ہماری زندگی کے بہت سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے، ہمارے پرابلم ہی ختم ہو جائیں گے۔ پہلے میں اس آیت کے تحت کچھ باتیں عرض کر دوں، پھر میں انشاءاللہ اپنے کچھ تجربات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب اس آیت میں کچھ باتیں ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں، میں ایک پوائنٹ سمجھاتا ہوں۔ نمبر 1، جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت، ادھار 2 قسم کا ہوتا ہے، یا تو کسی کو بندہ کوئی قرض دیتا ہے مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے لیے، یا پھر کوئی سامان بیچتا ہے کہ جناب یہ میں نے آپ کو 2 مہینے کے لیے 1 مہینے کے کریڈٹ پہ بیچا، 2 مہینے کے لیے بیچا، تو رقم پہلے دی اور بعد میں لینا ہے، یا مال ادھار پر دیا اور رقم بعد میں وصول کرنا ہے۔ یوں ہی دکان یا مکان جب کرائے پر لیتے ہیں تو ایڈوانس یا کرائے کا معاملہ ہو، اس طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لکھ لو۔ اچھا، پھر یہ حکم واجب نہیں ہے، ایسا نہیں کہ جو نہیں کرے گا، زبانی معاہدے سے کاروبار کر رہا ہے یا صرف زبانی معاہدہ ہو رہا ہے، نہیں لکھ رہے تو گناہگار ہوگا، واجب حکم نہیں ہے، لیکن اگر عمل کر لیا جائے تو یہ بہت سی تکلیفوں سے بچاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو اس پر حکم انتہائی ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ دوسروں کا مال دبا لینا، معاہدوں سے مکر جانا، کوئی ثبوت نہیں ہے تو جناب اصل رقم سے ہی انکار لوگ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جو اپنی عافیت چاہتا ہے وہ اس حکم پر ضرور عمل کرے، ورنہ بعد میں صرف پچھتانا ہی نصیب ہوگا۔ اس لیے آیت کے درمیان میں فرمایا، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں، یعنی چھوٹی ڈیل ہے یا بڑی ڈیل ہے، لکھ لو نا بھائی۔ اب یہاں پرابلم کیا ہے؟
قرآن تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ آپس کے معاملات میں لکھ بھی لو، آگے آئے گا گواہ بھی بناؤ اس میں، ٹھیک ہے نا. ہم دونوں لکھ رہے ہیں، کہہ بھائی میں نے تو لکھا ہی نہیں ہے، تو گواہ بھی ہونا چاہیے. گواہی کی بھی تفصیل بتائی کہ 2 مرد ہو جائیں یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں. ایک بات یاد رکھیے کہ کسی بھی گواہی میں اسلامی طریقے پر عورتوں کی گواہی اگر بہت ساری عورتیں ہو جائیں، کوئی مرد نہیں، تو ان کی گواہی مقبول نہیں ہوتی. 1 مرد ہونا چاہیے، پھر اگر 1 مرد کے بعد دوسرا مرد نہیں مل رہا تو 2 عورتیں ہوں گی. ہاں عورتوں کے کچھ خاص معاملات ہوتے ہیں، اس میں ایک عورت کی گواہی بھی مان لی جاتی ہے، کہ جس میں مثال کے طور عورت کے جو بچہ جننے وغیرہ کے معاملات ہیں، عورت کے خاص معاملات ہیں، وہاں عورتوں کی بات مان لی جائے گی. مگر اس طرح کے معاملات میں جس میں ایگریمنٹ ہے یا جناب کہیں گواہی دینے کی ضرورت ہے، تو پھر عورت کی گواہی نہیں ہوگی، 1 مرد 2 عورتیں یا 2 مرد. اچھا اب میں آپ کو کچھ ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں. ایک جملہ پہلے یاد کر لیں، آپ کو زندگی بھر کام آئے گا. ایگریمنٹ کرتے وقت غیر ہو جاؤ، ہمیشہ اپنے رہو گے. جملہ کیا ہے؟ معاہدہ کرتے وقت غیر ہو جاؤ، ہمیشہ اپنے رہو گے. اگر ایگریمنٹ کرتے وقت اپنے بن گئے نا، تھوڑے عرصے بعد غیر ہو جاؤ گے. یہ بات بڑی بڑی پتے کی ہے اور بڑی تجربے کی بتا رہا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں، یار میرا دوست ہی ہے نا، کر لیں گے بھائی. ارے بھائی دام تو بتا دو، ارے جو دینا ہو دے دینا. یہ آج کل کیا ہوتا ہے، اب رکشے میں بیٹھ جائیں، ٹیکسی میں بیٹھ جائیں، بھائی جان ادھر تک جانا ہے، کتنے پیسے؟ آئی سب جو دینا ہو دے دینا. بندہ بیٹھ جاتا ہے. اب جب وہاں اترا اس نے کہا 500 روپے. پاگل ہو گئے 500 روپے ہیں، یہاں تک تو 1000 روپے بنتے ہیں. اب کیا ہوا؟ جھگڑا. اب کیا ہوا؟ ناراضگی. اس پیار سے بیٹھے تھے، اپنا ہو کر بیٹھے تھے، غیر ہو کر اتر رہے ہیں ٹیکسی سے، غیر ہو کر آپ اس سے اتر رہے ہیں رکشے سے. کیوں بھائی؟ پہلے طے کر لیں. اور شریعت یہی تو کہہ رہی ہے نا بھائی، آپ بتائیں زبان سے کتنے لیں گے، غیر ہو جائے نا، کوئی اپنا نہیں ہے بھائی. بالکل اسی طرح آپ نے اپنی کسی دوست کو مکان کرائے پہ دیا، آپ نے کسی جاننے والے کو برسوں سے کام کر رہے ہیں، کوئی پیسے دیے، کوئی ادھار پر مال دیا. بھائی کب دیں گے؟ ارے بھائی جب دینے ہو دے دینا. وہ بندہ سمجھا 2 سال کے ادھار پہ مل گیا اور اگلے مہینے کھڑا پہ میرے پیسے دو. بھائی تم نے تو کہا تھا جب دینے دے دینا. بھائی میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ 1 مہینے 2 سال کے لیے دینا، ابھی دو. جھگڑا شروع ہے. بھائی ریٹ کیا ہے اس کا؟ ارے بھائی جو مناسب ہو دے دینا. آپ تو اپنے ہی ہیں، آپ سے کیا کرنا. اب تھوڑی دیر بعد جھگڑا ہو رہا ہوتا. بھائی اپنے تو جھگڑ کیوں رہے ہو؟ بھائی زبان سے کہہ دیں نا یہ گاڑی کتنے کی ہے، یہ مال کتنے کا، غیر ہو جائیں. آپ یقین کریں پارٹنرشپ میں یہی جھگڑے. میں آپ کو مثالیں دوں تو آپ حیران ہو جاؤں گے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، 2 بھائیوں کو، جو بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی میں اتنا پیار تھا کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ہاتھ چومتا تھا اپنے والد کی جگہ. میں نے ایسا پیار کم بھائیوں میں دیکھا. مگر کیا ہوا؟ ایگریمنٹ نہیں کیا. کاروبار سالوں چلتا رہا، کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار ہو گیا. ایک وقت آیا کہ جب کاروبار ختم کرنے کی باری آئی تو بڑا بھائی کہتا ہے سارا کاروبار تو میرا ہے، آپ تو کام کرتے تھے میرے ساتھ، آپ کا کہاں سے حصہ آ گیا؟ بس ٹھیک ہے، ہر مہینے پیسے دیتا تھا. وہ چھوٹا بھائی سمجھتا رہا میں ساری زندگی بھائی کے ساتھ ہوں، میں تو پارٹنر ہوں. لکھا نہیں نا. آج وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ رہے. تھوڑے پیسے بھائیوں کو جدا کر گئے نا. اور یہ ایک مثال نہیں ہے، آپ کے خاندان میں، آپ کے جاننے والوں میں ایسی بہت ساری مثال ہوگی. لکھ لیں. خاص طور پہ یہ جھگڑے پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں بھائی مل کے کاروبار کرتے ہیں، جہاں فیملی کا کاروبار ہو. آپ کی پنجابی میں کہتے ہیں نا کاروبار جہاں سانجھا ہوتا ہے نا، وہاں جا کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. آپ بٹھائیں سب کو اور لکھیں کس کا کتنا حصہ ہے، کس کو کتنا نفع ملے گا، نقصان کس کا ہوگا. گواہی ڈالیں اس میں اور اس کے بعد شرعی طور پہ بھی چیک کرائیں. اچھا بعض ہمارے ایگریمنٹ وہ ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ٹھیک ہے، وہ ہوتے ہی شرعن غلط ہوتے ہیں. تو کلیئر کر دیں چیزوں کو. ایگریمنٹ کرتے ہوئے غیر ہو جاؤ. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، 1-2 بار میرے ساتھ بھی تجربہ ہوا. بڑا پیار تھا، بڑی دوستی تھی اور کوئی کام ہم نے آپس میں کیا تو اگلے نے بڑا سختی سے کہا بھائی یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا. تھوڑا سا مجھے بھی جھٹکا لگا، یار ایسے بات کر رہے ہیں. کہہ رہے بھائی ایگریمنٹ کے وقت ہم دونوں غیر ہیں، کوئی پرانی دوستی نہیں ہے، سب چیزیں اس میں لکھیں گے. مزہ آیا مجھے. کیوں کہ آج آپ نے لکھ لیا نا، اب کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. اب آپ اپنے رہیں گے، دوستی برقرار رہے گی، رشتہ داری برقرار رہے گی. اور یہی قرآن سکھا رہا ہے. کتنا پیارا کلام ہے رب کا کہ اے ایمان والو جب بھی کوئی ایسا لین دین کرو لکھ لو. ہم لکھتے نہیں ہیں اور نہ لکھ کر میں نے خاندان برباد ہوتے دیکھے ہیں، بھائیوں میں دشمنیاں ہوتے دیکھی ہیں، رشتہ دار بھائی بہن خون کے پیاسے ہو گئے.
کیونکہ لکھا نہیں، کلیئر نہیں کیا. یہاں میں ایک اور عرض کروں گا، یہ تو کاروبار کے معاملات ہو گئے، پارٹنرشپ کے معاملات ہو گئے، سودے کے معاملات ہو گئے، کرائے پر آپ نے دکان دی، مکان دیے، لکھیں کتنے ٹائم کا ایگریمنٹ ہے. ارے بھائی جب خالی کرنا ہو کر دینا، اپنی بات ہے، آپ کا ہی گھر ہے جناب، آپ کا ہی گھر ہے، اور وہ آپ کے ہی گھر سے پھر نکالنے آ جاتے ہیں. اور جب وہ نکالتے تو وہ نکلتا بھی نہیں، تم نے ہی تو کہا تھا میرا ہی گھر ہے. اب بھائی یہ کہنے کے لیے تمہارا تھا، واقعی ہے تو میرا نا، مجھے ضرورت ہے. پھر لڑ لیں، پھر گریبان پکڑ لیں، پھر پولیس آ رہی ہے. وہ بچپن کے دوست، وہ خاندانی دوستیاں سب تباہ ہو گئیں. ایگریمنٹ نہیں کیا، کلیئر نہیں کیا، لکھا نہیں. میں بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. اگر کوئی بھائیوں کا کاروبار ساتھ چل رہا ہے، فیملی کا کاروبار ساتھ چل رہا ہے، ایک بار ہمت کیجئے، بیٹھ جائیے اور لکھ لیجئے کہ میرا کتنا ہے، آپ کا کتنا ہے. آج آنکھیں کھلی ہیں، کل کوئی بھائی دنیا سے بھی تو جا سکتا ہے. بعد میں بچے لڑیں گے، بعد میں نسلیں لڑیں گی، کیونکہ کلیئر ہی نہیں تھا. بڑا بھائی سمجھتا رہا میں نے شروع کیا تھا، میرا کاروبار ہے. چھوٹا بھائی سمجھتا رہا کمپنی میں سب جگہ میرا بھائی مجھے اپنا پارٹنر بتاتا تھا، میں پارٹنر ہوں. وہ پارٹنر سمجھ کے جیتا رہا، وہ سیٹ سمجھ کے جیتا رہا. بعد میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. بھائی کلیئر کر لینا. اگر چھوٹے بھائی کو لگتا ہے کہ میں پارٹنر نہیں تو کوئی اور کاروبار بیچارہ کر لے گا. 30-40 سال محنت کے بعد پتا چلا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اس کمپنی میں. تو کلیئر کیجئے. میں یہاں تو ایک اور بات کہنے جا رہا ہوں. ہمارے کچھ والدین اپنے بچوں کے لیے زندگی مشکل کر کے دنیا سے جاتے ہیں. وہ کیا غلطی کرتے ہیں؟ کلیئر نہیں کرتے کہ کس بچے کا کیا ہے. ہوتا کیا ہے، ماں کسی بچی کے گھر گئی، بیٹا میرے مرنے کے بعد سونا تو نے لے لینا ہے. باپ نے کسی بچے کو اکیلے میں کہہ دیا، بیٹا یہ میرا انتقال ہو نا، یہ پلاٹ تیرا ہے. ماں نے کسی دوسری بچی کو کہہ دیا، مر جاؤں تو یہ گھر تیرا ہے. اچھا سب کو کہہ دیا، آپس میں بٹھا کے کسی کو نہیں کہا. ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئی. بہن قسم کھا رہی ہے، ماں نے سونا مجھے کہا تھا، بھائی کہتا ہے پلاٹ مجھے کہا تھا، وہ دوسرا کہتا ہے گھر مجھے کہا تھا. سارے لڑ رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا بھی ہے، سارے بچوں کو بٹھائیں اور لکھوائیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ اس کو دینا، یہ اس کو دینا، یہ گھر اس کا، یہ فلاں اس کا، اور سب کی سائنیں کروا لیں. اور پھر شرعی طور پہ بھی چیک کروائیں نا. آپ کہیں اپنی وصیت میں کسی کو محروم تو نہیں کر رہے، کسی ایک بچے کو زیادہ کسی کو کم، اور جو شریعت نے آپ کو اختیار ہی نہیں دیا وہ تو نہیں کر رہے. کیونکہ مرنے کے بعد ورثاء کا حق قرآن نے بیان کیا ہے. آپ ایک حد تک وصیت کر سکتے ہیں، سارے مال کسی کو نہیں دے سکتے. پوری تفصیل ہے اس کی، میرا یہ موضوع نہیں ہے، مگر میں ایک اشارہ دے رہا ہوں ان تمام ماں باپ کو کہ جو اپنے بچوں کے معاملات، اور خاص طور پہ جو مالدار فیملیز ہوتی ہیں، ہم نے بڑے بڑے اربوں پتی، کروڑ پتی ماں باپ کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے بچوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، آنا جانا ختم ہو گیا. یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ کیسا فیملی سٹرکچر بنایا؟ آپ نے نہیں لکھا، آپ نے واضح نہیں کیا، اور بعد میں اپنے بچوں کو لڑنے کے لیے چھوڑ دیا. حالانکہ صحیح بتاؤں میں، زندگی میں اگر ماں باپ بچوں کو بٹھا لیں اور ایگریمنٹ وغیرہ کر لیں، کوئی بچہ نہیں لڑے گا. سب خوشی خوشی بات کر لیں گے نا، آپ سے بات ہو جائے گی، پلس مائنس جو بھی ہے ڈسکس ہو کر سائنیں ہو جائیں گی. بعد میں آپ کا خاندان جڑا رہے گا. اور یاد رکھیے، زندگی کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے میرا اور آپ کا، کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے جڑے رہیں. وہ جڑے رہیں گے تو مجھے اصالے ثواب کریں گے. آپس میں ہی لڑتے رہیں گے، ماں باپ کو بھی برا بھلا کہیں گے، کیسے اماں ابا تھے ایسا کر گئے کہ آج ہم لڑ رہے ہیں. کیا فائدہ کیا آپ نے؟ کروڑوں روپے لاکھوں روپے کمائے بھی اور بچوں کو لڑنے کے لیے چھوڑ دیا. نہیں، قرآن کہتا ہے لکھ لو. کیا خوبصورت رہنمائی ہے. اور آج پوری دنیا میں آپ جائیں، یہ ہمارے یہی ہوتا ہے. باقی دنیا میں ہر چیز، آپ کچھ بھی لیں، آپ کو ایک پہلے پیپر آئے گا، سائن کریں. ہر چیز پر آپ سے سائن کروایا جاتا ہے، بھائی آپ کا ہمارا یہ ایگریمنٹ ہے، آپ کا یہ طے ہے. پڑھے لکھے لوگوں کو ہم نے دیکھا زبانی ڈیل بھی ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد ان کا ایک میسج آتا ہے کہ حضرت ذرا میسج پہ بھی کنفرم کر دیں، ای میل پہ کنفرم کریں ہمیں کہ ہماری جو آج بات ہوئی ہے اس کی یہ منٹس تھے، یہ ہماری طے ہوا ہے. بندہ کہ یار میں زبانی کہہ تو گیا ہوں، کہتا نہیں لکھ کے دیں. وہ ہماری میمنی کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، لکھیو واچا ہے. جو لکھا ہوتا ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے. تو لکھنے کی عادت، ایگریمنٹ کی عادت، گواہوں کی عادت ڈالیں. پھر جملہ کہہ دیتا ہوں، زندگی بھر کام آئے گا. میں یقین کریں اپنی زندگی کا ایک نچوڑ آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ ایگریمنٹ کرتے وقت غیر ہو جاؤ، ہمیشہ اپنے رہو گے. اگر معاہدہ کرتے وقت، ایگریمنٹ کرتے وقت اپنے ہو گئے، آگے جا کے غیر ہو جاؤ گے، آگے جا کے لڑائی ہو جائے گی. اور یہی قرآن نے سمجھایا. تو بات آ رہی ہے سمجھ؟ اب اس قرآنی آیت جو میں نے پڑھی اس کا پہلا سیگمنٹ تو میں نے بتا دیا. اب اگلا قرآن فرما رہا ہے معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھیں، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا ہیرا پھیری نہ کریں،
ان پڑھ آدمی کے ساتھ اس چیز کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. یہ بیچارہ ایک بندہ دونوں میں سے ایسا ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا, اچھا وہ بیچارہ ان پڑھ ہے, سائن بھی کر دیتا ہے, اس سے پتہ نہیں کیا کیا لکھوا لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھیں. تیسری بات اس آیت میں کیا تھی؟ اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا, کیا تفصیل ہے, آپ ذرا غور تو کریں. یعنی اس آیت نے ایگریمنٹ کے ہر پہلو کو کور کیا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو لکھنا ہی نہیں آتا, تو فرمایا بچہ ہے یا انتہائی بوڑھا ہے یا نابینا ہے تو دوسرے سے لکھوائے. اچھا جو لکھنے والا اب قرآن اس کو رہنمائی کر رہا ہے, جسے لکھنے کا کہا جائے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے, اسے چاہیے کہ لکھے, کیونکہ لکھنا لوگوں کی مدد کرنا ہے اور لکھنے والے کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, تو مفت کا ثواب نہ چھوڑے. قرآن کہہ رہا ہے مدد کرو اپنے بھائی کی جس کو لکھنا نہیں آتا اور یہ ثواب کماؤ. چوتھی بات, لکھنے میں یہ چاہیے کہ جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہ لکھے یا لکھوائے. یہ بھی کتنا خوبصورت پہلو ہے. میں قرضہ لے رہا ہوں تو کہا گیا کہ تم لکھواؤ, پیسے میں نے دینے ہیں نا, کیونکہ جس نے دینے اس نے لکھ کر میرے اوپر زیادہ ڈال دیے. تو کتنی خوبصورت بات ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس نے پیسے دینے ہیں وہ ایگریمنٹ لکھوائے, تو وہ سچا لکھوائے گا, دیکھ کر لکھوائے گا, اتنے ہی دینے نا, زیادہ تو نہیں دینے. پتہ چلا جس سے پیسے لیے اسے ڈبل لکھوا دیے, عجیب عجیب شرطیں لگا دیں, پینلٹیاں ڈال دیں, بندہ غریب آدمی سائن کر دے. قرآن کہتا ہے جس نے دیے وہ نہیں لکھوائے, جس نے دینے ہیں وہ لکھوائے. سبحان اللہ. پانچویں بات فرمایا لین دین کا معاہدہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بنا لینے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئیں. گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے. یہ تفصیل میں بتا چکا. اچھا اب یہاں پر ایک اور قرآن نے اجازت دی کہ اگر ہاتھوں ہاتھ سودا ہے, آپ اسٹور پہ جاتے ہیں, 500 روپے دیا, آپ نے آٹا خریدا, آپ نے جو بھی چیز خریدنی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہاتھوں ہاتھ ہو رہا ہے نا, پیمنٹ دی, چیز لے لی. جو ادھار کا معاملہ ہے, طویل مدت کا معاملہ ہے, رینٹ ایگریمنٹس ہیں, فرمایا اس کو لکھو اور اس پر گواہ بھی بنائیں. سبحان اللہ. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے اور کتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اچھا یہاں پر اصل معاملہ پتہ کیا ہے؟ یہاں شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ مسلمانوں میں جھگڑا نہ ہو, مسلمانوں میں لڑائی نہ ہو, یہ مل جل کر رہیں, یہ پیار سے رہیں, اتفاق میں برکت ہے. کیا اب دیکھیں یہ میری اور آپ کے دین کو مطلوب ہے. بات بات پہ جھگڑا, بات بات پہ لڑائی, اس لیے کاروبار بھی کلیئر کر کے ہونا چاہیے. زندگی کے معاملات میں چھپی ہوئی چیزیں ہڈن نہیں ہونی چاہیے. جتنا کلیئر کر کے آپ چلیں گے انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی. اور سبحان اللہ یہ جو آپس میں محبت ہے, آپس میں اتفاق ہے, یہ شریعت کو کتنا مطلوب ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اور ترجمہ کنز العرفان, اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے, لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا. یہ دلوں کو ملانا جو ہے نا, یہ پیسوں سے نہیں ہوتا, یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. کروڑوں روپے خرچ کر لیں, کسی کا دل آپ کی طرف مائل نہیں ہوگا. رب چاہے تو دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں عرب کی آپس کی دشمنیوں اور سخت دلی کا یہ حال تھا کہ وہ قبیلوں اور خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے. اگر ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے کے کسی بچے کو تھپڑ مار دیتا تو دونوں قبیلوں کے درمیان نیزے تلواریں نکل آ جاتی, خون ریز جنگیں ہو جاتی, صدیوں باقی رہتی. مدینے کے انصار اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے, 120 سال تک لڑتے رہے, سخت جنگ رہی, ان کی ملنے کی کوئی امید نہ تھی. سبحان اللہ. درود ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس نے ان سب کو ایک کر دیا, ایسا ایک کہ وہ لوگ چند جسم اور ایک دل بلکہ ایک جان بن گئے. اللہ اکبر. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شان ہے. کیا خوبصورت شعر ہے. بد خلق جو تھے وہ نیک ہوئے, لڑتے تھے ہمیشہ وہ ایک ہوئے, جھگڑے تو نے آ کر میٹ دیے, تیری فہم و ذکا کا
کیا کہنا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیں کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملے، اس سے مصافحہ کرے یعنی ہاتھ ملائے، تو ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے تیز ہوا سے پتے گرتے ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر ایک شخص نے حیرت سے کہا، یہ تو بہت چھوٹا سا عمل ہے، اتنا چھوٹا عمل اور اتنا بڑا انعام۔ سبحان اللہ۔ حضرت مجاہد نے کہا، اے شخص، کیا تو نے قرآن پاک کی یہ آیت نہیں سنی، اللہ کا کلام نہیں سنا؟ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولیکن اللہ الف بینہم، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا۔ یعنی دو دلوں کی آپس میں محبت، جس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہ عمل تو چھوٹا ہے مگر یہ انمول نعمت ہے جو دنیا کی تمام دولت خرچ کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ایک ہو کر رہنا ہے، ہمیں محبت کے ساتھ رہنا ہے، مسکرا کر ملیے، سلام کو عام کیجئے، آپس میں مصافحہ کرنا یہ دلوں میں محبت کو پیدا کرتا ہے، اور اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ قبیلے کے نام پر، خاندان کے نام پر، زبان کے نام پر جو یہ دشمنیاں پھیلتی جا رہی ہیں، یہ شریعت کو مطلوب نہیں۔ ارے یہ تو زمانہ جاہلیت کی باتیں تھیں، اسی کو مٹانے کے لیے رسول پاک تشریف لائے۔ تو چاہے کاروبار کریں، چاہے خاندان بنائیں، چاہے رشتہ کریں، چاہے پڑوس میں رہیں، چاہے ایک محلے میں رہیں، ہم ایک مسلمان چاہے کسی بھی ملک کے ہوں، ہم سب ایک عمارت کی مانند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی مانند ہے کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ملا کر بتایا کہ مسلمان اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عمارت بن کر رہتا ہے۔ مگر آج حال کیا ہے؟ کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف سوچ رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کسی کا برا سوچیں گے، کسی کے خلاف کوشش کریں گے، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جو کسی کا برا سوچتا ہے نا، اس کا اپنا ہی برا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کے نصیب میں عزت لکھی ہے، اللہ نے اس کے نصیب میں عروج لکھا ہے، اللہ نے اس کے نصیب میں رزق لکھا ہے، آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ارے ساری دنیا کسی کو مٹانے کی کوشش کرے، اگر رب نے عزت رکھی ہے کوئی نہیں گرا سکتا، اور ساری دنیا کسی کو اٹھانے کی کوشش کرے، اس کے مقدر میں ذلت ہے، اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو کسی کا برا نہ سوچیں۔ ایک جملہ آخر میں نارملی اپنے بیانات میں کہتا رہتا ہوں، آج پھر سن لو، آج پھر یاد کرنے کی کوشش کر لیں کہ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ میں دوسروں کا بھلا چاہوں گا، انشاءاللہ میرا بھلا ہو جائے گا۔ تو آج قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہم نے آیت سنی، سبحان اللہ، ون آف دا بیوٹیفل آیت، کتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں ایگریمنٹ کا طریقہ بتایا گیا، ایگریمنٹ کی اہمیت بتائی گئی، چیزوں کو کلیریفائی کر کے کام کرنے کے بارے میں بتایا گیا۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ ہم اس بارے میں کیا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی آسان ہو تو چیزوں کو کلیئر کر کے چلیں، کاروبار کریں، ڈیل کریں، ادھار دیں، قرض دیں، لکھ لیں تاکہ بعد میں ناراضگی نہ ہو۔ ارے بھائی فکر نہ کرو، بعد میں کر لیں گے، آپ تو اپنے ہو، جب دینا ہو دے دینا، ارے جو ریٹ لگانا ہو لگا لو، ارے مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ گھر ہی آپ کا ہے، رہیے جتنا ٹائم رہنا ہے۔ یہ بعد میں جھگڑا کروائے گا، یہ بعد میں دوری لائے گا۔ خاندان بچانا ہے، کاروبار بچانا ہے، عزت بچانی ہے، تو چیزوں کو کلیریفائی کریں، لکھ لیں، گواہ رکھیں، ایگریمنٹ کر لیں، انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔